السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 8 ہے۔ ایک ہفتہ بعد۔ ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا تھا۔ زینیہ کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔ زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ زینیہ کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی، بلندیوں کی۔ یہ پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈز۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیہ کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا۔ بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت نقوش والی عروج بشر۔ لیکن اس کے شوہر کے حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بوکھلا ہی تو گیا۔ عروج، ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یکدم وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اب کہ بشر کو واقعتاً تشویش لاحق ہوئی۔ ادھر مجھے دیکھو، یہاں دیکھو، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ رہا تھا، اس کی گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے منہ سے کچھ بولا ہو، وہ بس روئے گئی اور روئے گئی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بشر بھی ہلکان ہو چکا تو پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، بازو سینے پہ باندھ دیے اور سکون سے اپنی 3 دن کی بیوی کو رونے دیا۔ بشر کی یوں پیچھے ہونے پہ وہ مزید دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اب وہ اونچی سے زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اس رونا سیشن کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب کہ بشر دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، دھیرے سے اس کی گود میں پڑے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک حرف سچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عروج مغموم سی اسے دیکھتی رہی، دل میں آتے خدشوں کو زبان پہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بالآخر اس نے کہہ ڈالا، تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ بشر نے اس کی بات پہ کرنٹ کھایا تھا۔ سب کہتے ہیں تم دوسری شادی کر لو گے، اپنی اس لاہور والی لڑکی سے یا پھر اپنے چچا کی بیٹی سے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ 3 دن سے تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں، تم ایسے نکلو گے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ بشر کا جی چاہا تھا زمین میں گڑ جائے۔ وہ اپنے 3 دن کی بیوی کو اس طرح کیسے رلا سکتا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کس سے شادی کروں؟ لاہور والی سے یا پھر اپنی کزن سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں، وہ روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بشر کے لیے یہ نیا انکشاف تھا، وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔ اچھا یہاں دیکھو، ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے عروج کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بشر حاکم آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں دوسری شادی کروں گا نہیں، اوکے؟ عروج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف شادی نہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں چلاؤ گے۔ اب کے حیران ہونے کی باری بشر کی تھی۔ وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ تمہیں بہت پتہ ہے، وہ طنز کر گیا۔ اگر تم نے بالی ووڈ کنگال لیا تو میں نے درجن بھر کورین ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے کم عقل مت سمجھنا۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے دھمکی دیتی وہ عجیب سی لگی تھی۔ بشر نہ چاہتی ہوئی بھی ہنس پڑا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن جتنی نرمی سے اس نے ہاتھ چھوڑے تھے عروج نے اتنی ہی تیزی سے دوبارہ پکڑ لیے۔ بشر پہ تو آج حیرت کے پہاڑ گر رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کافی بے شرم واقعہ ہوئی ہو تم، کھلے دل سے تبصرہ کیا گیا۔ جتنے خاموش تم رہتے ہو مجھے ایسا بننا ہی ہوگا۔ اچھا کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پہ اشتیاق تھا، بس ذرا سی ڈھیل دینے کی دیر تھی اور چڑھ گئی یہ لڑکی سر پہ۔ میں جانتا تھا یہ 1.5 لیٹر آنسو تم کس لیے بہا رہی ہو، بولو کیا چاہیے؟ اس نے خود کو بیزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی اسلام آباد چلوں؟ اس کی فرمائش پہ بشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سرخ متورم آنکھیں اور ڈھیروں سارے اشتیاق کے ساتھ فرمائش کرتی وہ بشر کو حد درجہ زہر لگی تھی۔ تم اسلام آباد جا کر کیا کرو گی؟ اور ہم نے کون سا شہر میں رکنا ہے؟ زینی کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے؟ یہی تو۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ واپسی پہ صرف تم اور میں آئیں گے نا؟ اب کہیں اور تو تم لے کر جاؤ گے نہیں، تو اسی ٹرپ کو اپنا ہنی مون سمجھوں گی۔ وہ رکی، بشر کی متعجب آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں تیار ہو جاؤں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ بشر نہ بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی اجازت دینے کی دیر تھی۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور فوراً بستر سے اتر آئی۔
بشر تو حق تک سا اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ ابا نے صحیح بلا چپکا دی تھی اس کے ساتھ۔ وہ چلی گئی تو بشر کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں۔ چند گھنٹے بعد دروازے پہ کھڑی بڑی گاڑی بشر کے دوست کی تھی، جس میں اس وقت زینیا کے سامان سے زیادہ ایک دن کے لیے اسلام آباد جانے والی عروج کا سامان تھا۔ دروازے کے اندر جھانک کر دیکھو تو حاکم نواب کے گھر میں الوداعی تقریب جاری تھی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہتی عورتیں، اسپاٹ چہروں کے ساتھ جذبات چھپائے ہوئے مرد۔ زینیا کا ظاہری حلیہ تو اب جا کر بدلا تھا۔ فیروزے کی لونگ جو اسی کے لیے بنی تھی، آج اس کی جگہ ایک روایتی چنے کی دال کے ذرے جتنی موٹی نوز پن تھی، جس پہ نقش بنے تھے۔ یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی تھی۔ سادہ سے لگھے اب بھاری کام والے لگھوں میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں، وہ حس کی شوقین تھی، دوہری ہار سے اسے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیا حاکم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پھندا لگتا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ کونت کے چہرے پہ رندا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیا کی دو نندیں بھی کھڑی تھیں۔ ساس تو بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھیں۔ وہ باری باری سب سے ملی، اماں، دادی، ساس، نندیں۔ کونت کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم کتنی ڈھیچ ہو زینی، تمہیں ذرا بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے کونت نے شکوہ کیا۔ گڈ بائیز آر ناٹ ہارڈ فار می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ کونت جب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہی آنسوؤں، دعاؤں اور سلامتیوں کے درمیان زینیا حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ کوادر کی سڑکوں اور حسین سورج نے اسے الوداع کہا تھا۔ بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھیں ایک نئے سفر پہ روانہ تھیں۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ نمبر کے ماتھے پہ عبداللہ لکھا تھا۔ وہ بے قراری سے کال پہ کال ملائے جا رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 29ویں بوائل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اپنے آفس میں گلاس وال کے قریب صوفہ رکھے بیٹھا کیس باہر نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں میں سگار دبا تھا، آنکھیں پرسوچ تھیں۔ اپنے نام کی پکار پہ وہ چونکا نہیں۔ ویسے تو تم میری کزن ہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگوں نے غیرت پیچ کھائی ہے۔ دوسری جانب بشر نے یقیناً ضبط کیا ہوگا۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ تم چاہے اسے ساری زندگی ہم سے نہ ملنے دینا، ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ سامنے سے منت کی گئی۔ کیس نے آرام دہ ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ڈھیر سارا دھواں لبوں سے آزاد کیا۔ ایسی منت، سماجت، دل گرفتگی، بے قراری اور ذلت تمہاری ماں یعنی میری عزیز پھپھو نے بھی دیکھی تھی۔ کئی بار تو میں نے خود انہیں تمہارے باپ کو پیغام بھیجتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو رلایا تھا، اب مجھ پہ فرض ہے کہ میں تمہاری بہن کو رلاؤں۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے نا؟ دوسری جانب بشر خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اسے غصہ آیا تھا، شاید بے بسی محسوس ہوئی تھی، یا شاید غیرت۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز مستحکم تھی۔ یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام سے عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ کیس نے تیزی سے گردن اٹھائی، آنکھوں میں ڈھیر ساری سختی اتر آئی، گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ بشر تنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی تھی۔ کیس نے بیزاری سے موبائل کان سے ہٹایا۔ آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ سر چڑھ رہے تھے، کبھی یہ بشر تو کبھی اس کا باپ، لیکن اس نے خود بھی تو کال کی تھی۔ اس کے بارے میں وہ سوچ کر مسکرایا، گو کہ اس کی آواز یادداشت کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کال کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ سگار کی دھوئیں اڑاتا، ماضی کے گرداب میں پھنسا شخص مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ قسم، خوابوں کی عمارت، بلندیوں کی عمارت، اس عمارت کو بنانا کیس کا خواب تھا، اور اب یہی عمارت کئی لوگوں کے خواب پورے کرتی تھی۔ شیشے کی یہ عمارت سانس جاری رکھنے کو کھانا دیتی تھی۔ ہوائیں اس عمارت کو ٹھنڈے جھونکے بخشتی تھیں، اور سورج اس عمارت پہ تپش نہیں برساتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اسلام آباد کا آسمان آج ابر آلود تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں شہر کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ایسے میں عمارت کے اندر قدم دھرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کر اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے شیشے کی اسٹوڈیو میں آؤ تو کیس گمبھیر تمہیں پورے قد کے ساتھ صوفے پہ لیٹا نظر آئے گا۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہی سرخ گاؤن تھا۔ وہ لمبے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ اسکیچ بک رکھے، ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پہ رنگین پینسل رکھے، اور کان کی اوپری طرف ایک پینسل لٹکا رکھی تھی۔ گھنگرالے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے۔
جاتے سورج کی چند نارنجی کرنیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھیں، جس سے اس کی بڑی ہوئی شیو چمک رہی تھی۔ دفتن راہداریوں میں ہیل کی مانوس سی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ کیس مسکرایا تھا، شاید اسے اسی آمد کی توقع تھی۔ چند لمحے بعد شیشے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ ڈیزائن میں رنگ بھرتے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے تھے۔ کوئی عورت تھی جس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور نیلی آنکھوں میں چمک۔ میں نے کئی دن انتظار کیا کہ تم کب آؤ گی اپنا انعام لینے۔ کیس نے اسکیچ بک بند کر کے سینے پہ رکھ دی، آنکھیں موند لیں جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، جیسے وہ بتا رہا ہو میں تمہیں دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا ہوں۔ نوارت دراز قد تھی، خوبصورت نقوش، ٹپ ٹاپ کنڈیشن، سیاہ سفید دھاری دار لیڈیز 2 پیس میں ملبوس۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں نیلے ہیرے، پیروں میں 1.5 انچ کی سفید ہیلز، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فیشن سے آبسیسڈ تھی۔ مہاجبین مختار، میں نے بھی تمہیں کئی دن کا وقت دیا تاکہ تم سوچ سکو میرا انعام کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر سارے اسٹوڈیو کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اب کیس کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس جا رہی تھی۔ مہاجبین کی پشت نے دھوپ کا بیڑا اپنے سر لیا۔ تقریب سے پہلے انعام طے ہوتے ہیں، کیس نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے تمہارے لیے کوئی تقریب نہیں اٹینڈ کی، میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی ہے کیس، اور جنگ کا انعام سپاہیوں کی جرأت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ میری جرأت، ہمت اور طاقت کے حساب سے یہ سرخ گاؤن مجھے ملنا چاہیے۔ یکدم دھوپ کا راستہ کھل گیا اور کیس کا سارا جسم جھلس گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مہاجبین اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھی، گردن ڈھلکا رکھی تھی جس سے اس کے بال پھسل کر ایک طرف ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں گاؤن پہ جمی تھیں۔ ایک فیشن فریک عورت اپنا ہدف چن چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی، پیشکش دی گئی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پیشکش رد کی گئی آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا مہاجبین، تنبیہ تھی یہ۔ جنگ جیت کر آنے والوں کو منہ مانگے انعام دیے جاتے ہیں، ضد تھی یہ۔ کئی لمحے کیس خاموش رہا، گویا فیصلہ لینے کو وقت لیا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ جنگ چاہے سپاہی کی محنت سے جیتی گئی ہو، چاہے افسر کے سینے پہ لگے تیروں سے، کریڈٹ سپہ سالار کو ملتے ہیں۔ اس جنگ کا سپہ سالار میں تھا۔ مہاجبین اس کی جانب مڑی۔ کیس اب بھی کہہ رہا تھا، سپاہیوں کے حق میں مال غنیمت اور چند عنایات آتی ہیں، تمہارے اسی کی عنایات طے ہیں۔ وہ اتنا صفا کیوں تھا؟ مہاجبین مسکرا رہی تھی۔ سر سے پیر تک سجی ٹپ ٹاپ سی لڑکی کو بھلا عنایات کی کیا ضرورت؟ اگر یہ نہیں تو ساری دنیا نہیں۔ آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں، تنی ہوئی گردن میں زوم تھا۔ یہ عورتوں کی ضد۔ اگر میں انکار کروں تو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، جیسے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، پرتپش سرد مسکراہٹ۔ وقت کے دریا میں بیٹھی کشتی کے چپو گھماؤ، لہروں کے دوش پہ تیرتے ہوئے پیچھے جاؤ تو 2 سال پرانا منظر تمہاری آنکھوں کے آگے ہے۔ 2 سال پہلے منظر تھا کیس کا آفس، سرمئی سفید دیواروں والا آفس۔ پاور چیئر پہ بیٹھا کیس، میز پہ رکھے کافی کے بھاپ اڑاتے مگ، اور میز کے اس پار بیٹھی مہاجبین مختار، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ اور تیار۔ میں عورتوں کے کپڑے نہیں ڈیزائن کرتا میڈم، اس نے احتراماً میڈم کا اضافہ کیا۔ میں نے دنیا کے ہر برانڈ کو پہنا ہے، چاہے سستا ہو چاہے قیمتی۔ میں نے قسم کے کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن وہ آگے کو جھکی، میں نے کیس کے بنائے کپڑے نہیں پہنے۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنے سرکل میں آدھی ادھوری تصور کی جاؤں؟ اور ایک بات، کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خرید نہیں سکتی؟ تم قسم سے کچھ بھی خرید سکتی ہو، لیکن مہاجبین مختار، میں چاہتا ہوں تم قسم سے کماؤ۔ یہاں خریدنے والے بہت آتے ہیں، جب تم قسم پہنو تو خرید کر نہیں کما کر پہنو۔ وہ اگر فیشن فریک تھی تو کیس فیشن شناس ڈیزائنر بڑے مین ہوتے ہیں، جن کے لیے ان کا دل نرم پڑا ان کے لیے شاہکار بنا دیں گے، اور جن سے دل کھٹا ہو ان کے لیے بنائے گئے شاہکار کو بھی ردی کا ٹوکرا بنا دیں گے۔ اگر تم مجھ سے ضد کرو گی، میرے پاس بار بار آؤ گی، تو شاید میں تمہارے لیے کچھ ڈیزائن کر بھی دوں، لیکن وہ محض ایک ڈیزائن ہوگا، آرٹ نہیں۔ آرٹ بنتا ہے دل سے، یا پھر ٹوٹے دل سے۔ مجھے کس چیز کا انتظار کرنا ہوگا، دل ٹوٹنے کا یا دل سے بنے آرٹ کا؟ نیلی آنکھوں میں تجسس تھا۔ کیس کا دل کوئی نہیں توڑ سکتا، تمہیں دل سے بنے ڈیزائن کا انتظار کرنا ہوگا۔ مہاجبین نے نزاکت سے ہاتھ چلایا۔ مردوں کے دل سے بھلا کون نا واقف ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی، کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک اور سوال داغا۔ میں قسم کا ڈیزائن کیسے کما سکتی ہوں؟ جاننے کا جنون۔ کمانے کی صلاح دی جاتی ہے، طریقے بے وقوف بتاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں بے وقوف دکھتا ہوں؟ کھوج لگانے کا چیلنج۔ انتظار کرو اس دن کا جب میرا دل تمہارے لیے کچھ تخلیق کرنے کو چاہے۔ مغرور ڈیزائنر نے کندھے اچکائے۔ فیشن فریک عورت نے کافی کا مگ دھپ سے میز پہ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیسے مرد اس عورت کا دل رکھتے ہیں جو ان کا کاروبار رکھے،
کبھی کسی جنگ میں ہتھیار کم پڑے تو مہاجبین کو بلا لینا۔ اس نے پیشکش دی۔ کیس نے سر کے خم سے پیشکش وصول کی۔ کسی دن اگر تم میرے لیے جنگ جیت گئیں، تم میرا دل بھی جیتو گی، تب میں تمہارے لیے ایک شاہکار بناؤں گا۔ بھاپ اڑاتے کافی کی دھوئیں کے ساتھ تحلیل ہوتے بھی ہم ماضی سے حال میں آ گئے۔ حال 2 سال پہلے تم نے مجھے امید دی تھی اور اب 2 سال بعد انکار کر رہے ہو۔ وہ نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ نہ میں نے تب انکار کیا تھا، نہ اب کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کروں، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے سنجیدہ تھا۔ مہاجبین آگے کو ہوئی، ایک بازو بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا اور پھر اس کے کان کے پاس جھکی۔ میں 2 سال مزید انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں ڈیزائن نہیں، آرٹ لوں گی کیس۔ وہ بے باک عورت سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ کیس اونچے مجسمے کی مانند کھڑا رہا۔ مہاجبین نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اس سرخ گاؤن کو دیکھا۔ انٹل وی میٹ اگین، بائے بائے۔ وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں پیانو بجانے کے انداز میں لہراتی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتی ہی حدیبیہ اندر آئی۔ وہ کافی عجلت میں لگتی تھی، لیکن یہاں اس اسٹوڈیو میں اس سرخ گاؤن کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آنکھیں ستائش سے پھیل گئیں، لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ چند پل وہ ایک حصار میں قید سی اس گاؤن کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں چپکا کر اپنے باس کو دیکھا۔ اگر آپ یہ گاؤن مجھے دے دیں تو روز قیامت میں آپ کے حق میں بیان دوں گی۔ میں اللہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی آپ اس کی عظیم تخلیق حدیبیہ کو حبیب کہتے تھے۔ کیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سودا برا نہیں تھا۔ اگر تمہارے اندر ایک بھی عورتوں والی خوبی ہوتی تو یہ گاؤن تمہارا ہوتا حبیب۔ آخر یہ گاؤن کس کا ہے؟ مارے تجسس کے وہ حبیب کہنے پہ بھی خفا نہیں ہوئی۔ میری منگیتر کا۔ اعتراف کرتی ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ حدیبیہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ یعنی باس نے منگنی کر لی؟ اب کی منگیتر بھی ہے؟ حیرت کی زیادتی تھی۔ کیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میری منگیتر ہے، اور وہ کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگ اس سے کہتے ہیں کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ رکا، حدیبیہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اعتراف کروں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس دن وہ یہ گاؤن پہنے گی میں اعتراف کروں گا وہ واقعی خوبصورت ہے۔ اور اگر وہ خوبصورت نہ لگی تو؟ عورت کو خوبصورت اس کا وقار اور وفا بناتے ہیں۔ اس عورت کے پاس دونوں ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ طنز تھا۔ کیس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں دعویٰ کروں گا میری ساری وفائیں اس سے مشروط ہیں۔ اس کے سارے گلے دور ہو جائیں گے جب میں اسے تحفے میں وفا دوں گا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ حدیبیہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لیکن اگلے ہی لمحے کیس کی ایک سخت نظر اسے ہوش میں لے آئی۔ کسی آنی بلی کی طرح وہ دھیرے سے منظر سے ہٹنے لگی۔ جب یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنے راز عورت سے شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی منگنی کے بارے میں مجھے کیوں بتایا؟ کیس نہیں مڑا، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گاؤن کو دیکھے گیا۔ میرا یہی عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں حدیبیہ نہیں حبیب سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں قیامت کے دن آپ پہ حد کی عزت کا دعویٰ کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پیچھے کیس تھا اور وہ سرخ گاؤن۔ عبداللہ ایک دن تمہارے لیے آئے گا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ گوادر کے ساحل پہ کھڑے 2 مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ سبز آنکھیں اسپاٹ تھیں اور سیاہ آنکھوں میں سختی تھی۔ تم کیا کرنے والے تھے مہدی؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، ایک جنونی سیریل کلر جیسی اسپاٹ نظریں۔ میں کرنے والا تھا نہیں، میں کرنے والا ہوں۔ میں اس آدمی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی جرت کیسی ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آخر میں وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پہ ایک منظر ابھرا تھا۔ پرتعیش سویٹ کے کمرے میں اپنے پلنگ پہ آڑے ترچھے لیٹے مہدی کا فون بج بج کر تھک گیا تھا، لیکن اس کی نیند تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد فون کی زوں زوں ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ اب کہ مہدی نے کسی نابینا کی طرح اپنا ہاتھ یہاں سے وہاں مارا، تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بالآخر فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ غیر شناسہ نمبر سے آنے والی کال اس نے یوں ہی بڑے بڑے اٹھا لی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، ذہن غائب۔ ہیلو؟ خمار زدہ آواز میں اس نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گے۔ 400 وولٹ کا کرنٹ تھا جو مہدی کے جسم کو چھو گیا۔ محب ملک اس سے مخاطب تھا، وہی دلکش لہجہ، وہی طنز میں ڈوبے تیر۔ ایک مرد کی آواز امرت ہوتی ہے جب تک اس کے لہجے میں طنز کے تیر شامل نہ ہو جائیں۔ مہدی کئی لمحے سانس نہیں لے سکا۔ دیکھا مہدی، تمہاری بہن اس ملک میں آ کر بھی میرے اشاروں پہ چلتی ہے، ورنہ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر زہر خند لہجے میں بولا۔ مہدی دھیرے سے لحاف اتارتا اٹھ بیٹھا، چہرہ اب تک بے یقین تھا۔ دوسری جانب پی سی کے ایک اور سویٹ کی بالکنی میں بیٹھا وہ خوبرو شخص مسکرا رہا تھا، طنز، حقارت، تنفر والی مسکراہٹ۔ تمہاری بہن، میں نے جب اسے پہلی مرتبہ پرپوز کیا تھا، جانتے ہو اس نے مجھے کیوں انکار کیا تھا؟
مہدی خاموش رہا، وہ اس کے الفاظ پروسیس کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر بتائے گی۔ اس نے مجھے تمہارے اپروول کے لیے چھوڑا مہدی۔ آدھی یونیورسٹی کے سامنے میں نے ذلت اٹھائی، صرف اور صرف وجہ تم تھے۔ تم اس لائق تھے کہ تمہیں انکار کیا جاتا۔ مہدی حقارت سے بولا، تم اس لائق تھے کہ تمہارے چہرے پہ لعنت بھیجی جاتی، اور میری بہن نے بھیجی تھی۔ اس نے جتایا، کیا اسی وجہ سے آج تمہاری بہن میرے نکاح میں اور میری بیٹی کی ماں بھی ہے؟ کاش کوئی اس کا منہ نہ اچلے۔ مہدی نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ جانتے ہو تمہاری بہن کیا کیا برداشت کرتی ہے؟ وہ پراسرار ہوا۔ میں نے ان 6 سالوں میں کئی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ زبان بہت چلتی ہے یار اس کی۔ خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ مہدی غرایا، دوسری جانب محب کہکا مار کر ہنسا تھا۔ مارے بے بسی کے مہدی کے ہاتھ کی نسیں بھڑک اٹھیں۔ کئی بار میں نے اس کی شکل عقل کا مذاق اڑایا ہے، کئی بار میں نے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے۔ لعنت تو تم پہ ملعون انسان، خدا تمہیں غارت کرے۔ مہدی کا بس نہیں چلتا تھا وہ فون کے اندر گھس کر اس کا گلا دبا دے۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اتر آیا تھا اور اب کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ محب اب تک اس کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ یار ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ہاں شاید تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن وہ جو مجھے ضد ہے نا، اس کے مقابلے یہ محبت کچھ نہیں۔ اسے میں چاہتا ہوں میرے برے سلوک کے بعد وہ تمہیں بلائے، اپنے دوست کو بلائے، اور پھر جب تم دونوں نہ آ سکو تب وہ میری برتری قبول کرے۔ ہاں تب تک کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گویا تمام فیصلے کر چکا تھا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے محب، تم اس شہر آ تو گئے ہو، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ مہدی فیصلہ کر چکا تھا اب کہ اس کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ٹھنڈی شفاف۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم کہاں ہو، اور اب تم انتظار کرو اپنی موت کا۔ واو، آئی ایم امپریسڈ، یعنی مہدی کمبیر صاحب کو غیرت بھی آتی ہے، لیکن افسوس تو مجھے مار نہیں سکتے۔ ایزل اور تمہاری بہن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مہدی، تمہاری ہاتھ بہت بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ وہ محسوس ہو رہا تھا اس کی بے بسی سے، اپنی بے حسی سے۔ تم اگر مجھے مارنے آ رہے ہو تو آؤ، میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مہدی کے بس میں ہوتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتا، ضرور نہیں، یقیناً۔ اگلے چند پل کے مناظر کچھ یوں تھے کہ مہدی کمبیر مرین ڈرائیو پہ تھا اور کیس کمبیر اس کے شانہ بشانہ۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، لوگوں نے گالیاں بک رہے تھے، اور مہدی کا جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے صفحے آگے بلٹے، گھڑی کی سوئیوں نے رفتار بڑھائی، اور اب ہم ساحل پہ رکھے پتھروں کے پاس ہیں۔ کیس اسے کنفرنٹ کر رہا تھا، مہدی گردن چکائے چپ چاپ سب سنے گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے قبول کر لیا۔ اس کے دل پہ ایک الہام اترا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اس کی بہن اگر ایک برے مرد کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ اس کی چوائس تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، شاید تب بھی وہ اپنا حال تبدیل کر سکیں۔ رات سر پہ آئی تو اسلام آباد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مہربان شہر کے مہربان موسم نے ہلکی پھوار برسائی، بلوچستان سے آنے والے مہمانوں کی تعظیم کی گئی۔ یہ ایک اپر کلاس کالونی کا منظر تھا۔ بھورے پینٹ والا 3 منزلہ بنگلہ ایک شان سے کھڑا تھا۔ اسی بنگلے کے باہر بشر حاکم کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینیا گاڑی کے سامنے سے والے شیشے سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروج تو باقاعدہ گردن باہر نکالے باہر دیکھ رہی تھی۔ بشر نے مڑ کر ایک سنجیدہ نظر اپنی غیر سنجیدہ بیوی پہ ڈالی۔ عروج، اسلام آباد دیکھنا ہے نا، جاؤ باہر جا کر دیکھ لو۔ اس میٹھے لہجے پہ عروج غش کھاتے کھاتے بچی تھی۔ وہ بچوں کے انداز میں خوشی ہوتے ہوئے باہر نکل گئی، اور اسی پل بشر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب زینیا کی جانب تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشر اگلی سیٹ پہ ترچھا ہو کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ زینیا کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، تب بھی زینیا نے گاڑی سے باہر سیلفی لیتی عروج کو دیکھا۔ ہاں اچھی ہے، بالاج بھی اچھا ہے، بشر نے تائید کی۔ اور جب تک اچھا ہے تم بھی اچھی رہنا، لیکن جب جانور بن جائے تو یاد رکھنا واپسی کے دروازے کھولیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ بھائی نہیں ہو جو خواہ مخواہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تمہارے لیے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تم حق پہ ہو۔ جس دن مجھے بالاج حق پہ محسوس ہوا اس دن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ زینیا نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ بشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ شادی کے شروع میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ برداشت کرنا، کچھ پہ صابر رہنا، لیکن اپنے ساتھ ظالم مت بننا۔ یاد رکھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے ہے۔ بالاج کی کوئی ناجائز بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر، میں دیکھ لوں گی، فکر مت کرو، تم لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینیا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ بشر نے گہری سانس بھری۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے میکے والے نہیں ہوتے، سسرال والوں کے لیے وہ لاوارث لاش جیسی ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کے نام پہ گردہ نکال لیا، کبھی قربانی کے نام پہ دل نکال لیا۔ زینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا تھا؟ وہ زینیا حاکم تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ بشر کے چہرے پہ کچھ تھا، بے چین سا، غیر آرام دہ سا۔ وہ یوں اپنی بہن کو اسلام آباد کے سپورٹ کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، خاص طور پہ تب جب اس کی بہن خود کو عقل کل سمجھ رہی ہو۔ زینی، بچے، یہ بڑا شہر ہے، بڑے لوگ، بڑے کاروبار،
یہ جنگل ہے لوگوں کا، طاقت کا، یہاں یہ مت بھولنا تمہارا اصل کیا ہے، تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا خاندان کون ہے۔ یہاں کے جانور پھاڑ کھانے کو بیٹھے ہیں، تم ان کا نوالا مت بننا۔ شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آدھا، جانور چھوٹے بڑے خطرناک یا غیر خطرناک نہیں ہوتے، ہر انسان جگہ جانور کے اندر ایک جہنم ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اگر اس شہر کے جانوروں نے مجھے نوالا بنایا تو میں ان کو اپنا کھانا بناؤں گی۔ I'm not scared of monsters, I'm a monster myself۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے جتایا۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ تم چیزوں کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر مشکل ہوئی تب بھی میرے پاس حل موجود ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بشر کچھ مزید کہنے لگا تھا کہ بنگلے کا دروازہ کھلا، ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی باہر آئی۔ بشر انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ادھیڑ عمر خاتون انہیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اسی لمحے زینیہ حاکم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ بنگلے سے آنے والی لڑکی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھائی۔ عروج اب بھی بنگلہ، ولا اور اونچے قصر گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زینب، میں شیزل سیمسن ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی زینیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ زینیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی 27-28 برس کی لڑکی تھی، سیاہ لمبے بالوں والی۔ اس کی رنگت زردی مائل تھی، آنکھیں نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، بس درمیانی، اور سیاہ کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگا تھا اور بینگس ماتھے پہ سیٹ تھے۔ شاید کسی نے بینگس کے نام پہ اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پتلی سی ناک جو کہ کسی زیور سے خالی تھی، ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کھلی سی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ اس نے ہنوز آگے بڑھا رکھا تھا۔ زینیہ کی نظر اس کے ہاتھوں تک گئی۔ اس کی ہر انگلی میں مختلف انگوٹھیاں اور چھلے تھے، کلائی میں 3 سے 4 چوڑیاں اور ان کے ساتھ ایک موتیوں والا کڑا۔ اس کا مجموعی تاثر ایک پرکشش، آزاد، کریٹو اور فریش سا تھا۔ ہیلو زینب، اب کی بار اس نے ذرا جتا کر کہا۔ شیزل کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا۔ زینیہ بغیر ہاتھ ملائے آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زینیہ حاکم ہے، زینب نہیں۔ وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو زینیہ کا زین اور حاکم کا میم، یہ ہو گیا زینب۔ کوئی اس کی کریٹیوٹی کا کچھ کرے۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میرے نام کے ساتھ اتنا بڑا چینج نہیں کر سکتی۔ وہ اب ادھیڑ عمر عورت کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک لاؤنج نما جگہ پہ آ کے وہ رکی تھی اور اپنے مہمانوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شیزل کی کریٹیوٹی شیزل کی بھی مرضی نہیں پوچھتی، تم تو پھر تم ہو۔ وہ تم کہہ رہی تھی، لیکن آپ والے انداز میں۔ شاید اس نے سب کی سننی اور اپنی کرنی سیکھی تھی۔ زینیہ سر جھٹکتی آگے بڑھائی۔ بشر کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھتے وہ آرام دہ تھی۔ ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھو تو وہ کوئی 55-56 برس کی کافی فربا عورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بھورے بال جو کہ جوڑے میں بند تھے، چہرے کے نقوش بس واجبی، البتہ تاثرات میں سختی سی تھی۔ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ سر پہ اوڑے افروزہ بیگم کافی باوقار معلوم ہوتی تھیں۔ رسمی حال احوال کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئی تھیں۔ بشر اور زینیہ کے چہرے پہ نظر گاڑے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ عروج بیزاری سے سر یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ 15 سال پہلے میرے دونوں بیٹے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے بعد میں یہاں یہ پرائیویٹ ہاسٹل چلاتی ہوں۔ ہاسٹل بس ایک بہانہ ہے، دراصل یہ میری تنہائی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس شاہانہ اور بڑے گھر میں خرچے بھی بڑے ہیں، لیکن میری تنہائی کی قیمت کے آگے یہ سب کچھ نہیں۔ وہ ایک پل کو رکیں۔ یہاں رہنے والی تمام بچیاں میری دوستوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں یا پھر رشتہ دار ہیں۔ کسی غیر کو یہاں نہیں رکھتی میں۔ جوان لڑکیاں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ زینیہ حاکم تمہیں یہاں رکھنے کی وجہ تمہاری ذہانت ہے، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی۔ زینیہ نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ چند ایک مزید باتوں کے بعد بشر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا، گو کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن کئی بار دل کو چپ کروانا پڑتا ہے۔ وہ افروزہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اللہ کے بعد اپنی بہن کو آپ کے آسرے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے ادارے یا آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لی تو یہ غلط ہوگا۔ میں نے آدھی اسلام آباد سے سوال کیے، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، شاید کبھی ہو بھی نہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میری بہن جہاں ہے تو میں چلتی ہوا پہ بھی شک کروں گا، لیکن مجھے امید ہے آپ اس کا دھیان رکھیں گی۔ افروزہ بیگم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے غیر مطمئن چہرے، ایسے آدھے اعتبار والے لوگ وہ آئے دن دیکھتی تھیں۔ بشر اب کی زینیہ کی طرف مڑا، اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ زینیہ بھی مسکرائی۔ بشر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے لگایا۔ عام بہنیں اس وقت اپنے بھائی کی آدھی شرٹ گیلی کر دیتیں، لیکن زینیہ حاکم ڈھیٹوں کی طرح آنسوؤں پہ بند لگائے کھڑی رہی۔ وہ مڑ گیا، عروج اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ جاتے جاتے اس نے کئی بار پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر بالآخر وہ چلا گیا۔ اسے جانا ہی تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عروج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بشر چونک کر مڑا، موبائل ہاتھ میں لیے کیمرہ آن کیے کھڑی تھی، آنکھوں میں ملتجی سا تاثر تھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی بس، پلیز، بس ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک چلنا ہوگا، بس اتنا سا پلیز بشر۔ وہ جواب دیے بغیر سنجیدگی سے کھڑا رہا۔ عروج نے چہرے پہ مزید مسکینیت طاری کر لی۔ ایک ویڈیو سے کیا ہو جائے گا، چہرہ بھی نہیں آئے گا تمہارا، بس ساتھ چلنا ہے، اسٹیٹس لگاؤں گی یار، پلیز پلیز بشر مان جاؤ، دیکھو شور نہیں ہو میرے۔ بشر نے تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپرد کی۔ عروج کے ہاتھ سمیت اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ تو پکڑا ہوا ہے اور آگے تم کھڑی ہو، کیسے چلوں؟
یعنی وہ مان گیا تھا۔ او خدایا، وہ مان گیا تھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ 6 فٹ کا سنجیدہ بردبار لڑکا اپنی بیوی کے اشارے پہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ یہ عورتیں کیا کیا کام کروا لیتی ہیں۔ چند دن قبل گوادر پورٹ پہ اس وقت لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ یہاں سے وہاں چکر لگاتے، اپنا سامان اٹھاتے اور اپنے کاموں کو جاتے، اونچیاں بولیاں کہتے لوگ، اور ان سب کے درمیان 2 مرد بھی تھے، ایک سبز آنکھوں والا سیاہ اور دوسرا سیاہ آنکھوں والا سیریل کلر۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آ جائے گی؟ کیس کی سنجیدہ آواز پہ بھی مہدی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھے تھے، آس پاس لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہاں سے کئی لوگوں نے بحری سفر کو روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کی نینی کو خرید لیا ہے، وہ اسے گھمانے کے بہانے یہاں لے آئے گی، تم مل لینا۔ میں مزید 5 منٹ سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کرنے والا، اتنی اہم نہیں ہے وہ، گیس نے گھڑی دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ مہدی نے البتہ دھیان نہیں دیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بھانت بھانت کی بولیوں اور غیر شناسہ لوگوں کے درمیان 2 مردوں نے ایک شناسہ چہرہ دیکھا، ایک جانی پہچانی آواز سنی اور ایک اپنا اپنا سا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی 5-6 سالہ بچی تھی، لیکن اپنے قد اور وزن سے 8-10 سال سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے، جن میں ڈھیر سارے رنگین کلپس لگے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بچی زور زور سے سر ہلاتی ناخوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھولدار فراک یہاں سے وہاں لہرا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر بینچ پہ بیٹھے 2 لوگوں پہ پڑی۔ خفت سے وہ گردن دائیں بائیں موڑنے لگی، اداکارہ نہ ہو تو۔ ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو نامحسوس انداز میں سنوارا۔ اس سارے وقت میں کیس بس سانس روکے یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ ایزل کی آنکھیں شرارت سے چمکی، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوڑتے اس کے پاس آ رہی تھی۔ مہدی مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ قریب آ کر مہدی کے گلے سے لگ گئی۔ سکون، کاملیت، احساس سے محبت مہدی کے خون میں دوڑ گیا۔ وہ ایک بار پھر کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ کیس بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ مہدی سے الگ ہوتے ہوئے وہ اب تیز تیز بول رہی تھی۔ پتہ ہے کل رات میں کتنا ڈر گئی تھی، پتہ ہے میرے اسکول فرینڈس آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، ویٹ آپ کو پتہ ہے آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ اچھا ان سے تو ملو۔ مہدی نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ کیس کی جانب موڑا۔ ایزل نے بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ، آپ کیس ماموں ہے نا؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو ہوئی۔ کیس بھی اختیار مسکرایا۔ آئی نو آپ کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے، آئی نو آپ لوگوں سے نہیں ملتے، لیکن میں تو آپ کی بھانجی ہوں نا۔ نو ہگس فار می۔ بلا شبہ وہ اپنے باپ کی طرح بہت بولتی تھی۔ کیس ایک بار پھر سے کھل کر مسکرانا چاہتا تھا، لیکن وہ یوں جذبات کندھا تھوڑی تھا۔ وہ جب کچھ نہیں بولا تو ایزل نے مہدی کی طرف دیکھا۔ آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئیں، دونوں ہاتھ مہدی کے کندھے پہ رکھے وہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ کہیں یہ گونگے تو نہیں؟ اس سے لگا تھا اس نے سرگوشی کی، لیکن کیس نے بخوبی سنی تھی۔ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کیے، گردن مزید تان کر بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی اور آنکھوں میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا والا تاثر تھا۔ مہدی اور ایزل اب کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائی ہوئے تھا۔ تم اس کے لیے گفٹ لائی ہو نا؟ اینگری برڈ گفٹ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پہ ایزل کا چہرہ کھل اٹھا۔ کندھے پہ لٹکتا چھوٹا سا بیگ پیک اتار کر وہ اب اس میں ہاتھ مار رہی تھی۔ کیس یوں تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے گردن تان کر بیٹھا تھا، لیکن کن اکھیوں سے وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر بالآخر ایزل محب ملک نے اپنے بیگ سے چند سکے برآمد کر لیے۔ سرخ کالوں اور چمکتی آنکھوں سے اس نے وہ سکے کیس کی جانب بڑھائے۔ کیس نے اس کے ننھے ننھے بڑے ہوئے ہاتھ دیکھے، مگر رخ موڑ لیا۔ مہدی کلس کر رہ گیا۔ اتنی اداکاری کیوں کر رہا ہے؟ ایزل نے ہار نہ مانی، وہ آگے بڑھائی، گھٹنے پہ رکھی، اس کی بند مٹھی کھولی اور پھر 3 سکے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کرنسی جمع کرنے کا شوق ہے، آنکھیں چپکا کر تسلی دی گئی۔ کیس اس کی معصومیت پہ مبہوت رہ گیا۔ اسٹل نو ہگس فار می؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر گوادر پورٹ کی اونچے جہازوں، چلتے پھرتے لوگ اور سمندر کی ہواؤں نے کیس کمبیر کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتے دیکھا۔ نو ہگس فار می؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی، ساتھ ہی فوراً اس کے گلے سے آ لگی۔ کیس نہیں جانتا تھا یہ کون سے احساسات ہیں، یہ لمس اتنا سکون بخش کیوں تھا، یہ چھوٹی سی بچی اسے گھٹنوں پہ کیوں لے آئی تھی۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ اس کا دل اس بچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خون کے رشتوں میں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، کئی سالوں بعد بھی ملاقات ہو جائے تو گلے لگاتے وقت دل کو میٹھی راحت اور سکون کو ٹھنڈا سکون ملتا ہے۔ کوئی شخص یہ احساس صرف تب محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں سے کئی سال دور رہا ہو۔ ماما آپ کو بہت مس کرتی ہیں۔ ایزل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیس تھم گیا، دھماکے سے سب یاد آیا، دل ایک نئے سرے سے دکھ گیا۔ وہ اگلے کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، کبھی اس کے بال تھپکتا، کبھی کندھا چومتا۔ ان لمحوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں۔ اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا، آپا کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مہدی کئی لمحے یوں ہی شل کھڑا رہا اور پھر وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اب دوسری طرف چلا آیا۔
آپ کو پتہ ہے میرے اسکول میں سب کو پتہ ہے میرے 2 ماموں ہیں، دونوں ہینسم، اور پاکستان میں ہمارا ایک بہت بڑا گھر ہے اور میرے دونوں ماموں حد سے زیادہ ہینسم ہیں۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ کیس اسے اٹھائے بینچ پہ چلایا۔ اچھا یہ بتاؤ میں زیادہ ہینسم ہوں یا مہدی؟ وہ اسے گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ ایزل نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی۔ مہدی کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت آنکھیں اور آپ کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت بال، وہ شائستہ انگریزی میں بولی۔ کیس ہنس پڑا۔ وہ اکثر یہی سوال میرا سے بھی کرتا تھا، جواب دونوں کا یہی ہوتا تھا۔ کیس نے نوٹ کیا وہ بہت بولتی تھی، بہت زیادہ، کسی اور کو بولنے کا موقع بہت کم دیتی تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہم تو پہلے کبھی نہیں ملے۔ میں نے آپ کی تصویریں، انٹرویوز، ویڈیوز سب دیکھا ہے۔ آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تم نے کبھی بلایا ہی نہیں۔ کیس نے آہستگی سے اس کے بال سنوارے، آواز بے حد ہلکی تھی۔ میں نے تو آج بھی نہیں بلایا تھا۔ ماما کہتی ہیں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اپنی ماما سے کہنا وہ نہیں کرتی کیا؟ نہ جانے کیوں ایک بچی کے سامنے شکوہ کر بیٹھا۔ یہاں سے ذرا فاصلے پہ کھڑے مہدی نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، آنکھیں نیم مردہ تھیں۔ وہ اسے بلا رہی تھی، مہدی کو چاہیے تھا کہ جائے۔ میں جانتی ہوں تم ایزل سے ملے ہو، میں جانتی ہوں وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ آنسوؤں کے درمیان بامشکل بول رہی تھی۔ بس ایک بار مہدی، بس ایک بار پہل کرو، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی، صرف ایک بار مہدی۔ تمہیں مجھ سے ضد ہے تو مجھے تم سے زیادہ ہے۔ مہدی نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ہم ملیں گے یا تو اسلام آباد میں یا پھر عالم ارواح میں۔ پہل تم نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ دوسری جانب موجود عورت کی ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ مہدی فون کان سے اتار چکا تھا۔ کال ختم کر کے اب وہ تیز تیز قدموں سے ایزل اور کیس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بینچ کے قریب پہنچ کر اس نے ایزل کو کیس کی گود سے اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اسے واپس بٹھاؤ، کیس نے ناگواری سے ٹوکا۔ مہدی نے غور نہیں کیا، بس ایک بار سکون سے اسے گلے لگایا اور پھر نیچے اتار دیا۔ ہماری بات چل رہی تھی مہدی، بدتمیزی کی انتہا ہو گئی ہے، اسے واپس بٹھاؤ یہاں۔ مہدی نے سنی انسنی کرتے ہوئے ایزل کو نیچے اتارا، جھک کر اس کے دونوں گال چومے۔ ہم دوبارہ ملیں گے، ابھی تم اپنی ماما کے پاس جا رہی ہو کہ؟ ایزل نے برا سا منہ بنا لیا تھا، البتہ بولی کچھ نہیں۔ مہدی پہ خفا خفا سی نظر ڈال کر وہ کیس کی جانب بڑھی، پھر انگلی کے اشارے سے اسے نیچے جھکنے کو کہا۔ وہ جو تنے ہوئے تاثرات لیے مہدی کو دیکھ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ اس کی جانب جھکا دیا۔ ایزل نے باری باری اس کے دونوں گال چومے۔ کیس بھی اختیار زور سے ہنسا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا، ہاتھ بڑھا کر کیس کے بالوں کو ہلکے سے بگاڑتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ جاتے جاتے ایک خفا نظر مہدی پہ ڈالی ضرور تھی، ساتھ بھی آواز بڑبڑائی تھی، "We are not done yet." مہدی تکان زدہ سا مسکرا دیا۔ وہ چلی گئی تو کیس نے اسے دیکھا، سخت جتاتی نظریں۔ ہم بات کر رہے تھے، تم نے دیکھا نہیں؟ مہدی بینچ پہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کیا ضرورت تھی بات کرنے کی جب تمہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں؟ وہ تمہیں اتنا اٹریکٹ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے تھکن سے گردن پیچھے پھینک دی۔ کیس لاجواب سا ہوا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ملتی تھیں، بس اسی لیے؟ اس کی آنکھیں سبز نائٹ میئر، میرے جیسی، سیم جتایا گیا۔ اس کے بال میرے جیسے تھے، ناک بھی اور ہاتھ بھی۔ کیس نے ایک اور تعویل پیش کی۔ مہدی دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ ساری کی ساری اپنے باپ کی جیسی ہے نائٹ میئر، یعنی اس کے پاس کچھ بھی میرے جیسا نہیں ہے؟ وہ خفا ہوا تھا۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا۔ کیس جن کو چاہتا تھا ان کے اندر مماثلت ڈھونڈا کرتا تھا، اب جب تک نہیں ملتی اسے سکون کہاں آنا تھا؟ اس نے اگر تم سے کچھ لیا ہے تو وہ ہے لمبی زبان اور اپنی باتیں منوانا، اور شاید ذہانت بھی۔ اس نے ایک ایک کر کے گنوایا۔ اب کہ کیس کھل کر مسکرایا تھا، اسی لمحے اس کا موبائل تھرتھرایا۔ کیس نے مسکراتے ہوئے کچھ چٹتی سی نگاہ کالر آئی ڈی پہ ڈالی۔ یہ اس کا دوسرا موبائل تھا اور اگلے کئی لمحے وہ سانس نہیں لے سکا۔ یہ وہی نمبر تھا، وہ اسے کال کر رہی تھی، وہ جس کے لیے کیس میلوں کا سفر کر کے یہاں آیا تھا۔ یہاں سے چلو نائٹ میئر، پلیز یہاں سے چلو، یہ شہر میرا دم گھونٹ رہا ہے، کچھ دیر مزید یہاں رہا تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر گزروں گا، پلیز یہاں سے چلو۔ مہدی سر ہاتھوں میں دیے تکلیف سے بڑبڑا رہا تھا۔ کیس نے موبائل سے نگاہیں نہ اٹھائیں۔ وہ مثبت جواب دینا چاہتا تھا، وہ کم از کم اسے تسلی دے آنا چاہتا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر رک نہیں سکتے؟ اپنے خاندان کی فکر میں میرا ایک اہم کام رہ گیا ہے، وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں گزرا ہر لمحہ محب کی موت اور میری پھانسی کے قریب آتا جائے گا، باقی جیسا تم کہو۔ اس وقت مہدی جتنا شفاق تھا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ کیس نے اپنے خاندان کے ایک مرد کو ایک عورت پہ ترجیح دی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا اور غلطیوں کے انجام بھگتنے پڑتے ہیں۔ افروزہ بیگم کے بنگلے میں واپس آؤ تو دو لڑکیاں ساتھ ساتھ چلتی نظر آئیں گی۔ لاؤنج سے نکل کر ایک بڑا سا ہال آتا تھا جہاں اس وقت زینیا حاکم تھی۔ شیزل سیمسن اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ آنٹی نے اسے ذمہ داری دی تھی اور ذمہ داری نبھانا تو اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ یہ نچلا پورشن آنٹی کا ہے، یہاں وہ کسی کی تیری میری نہیں سنتی، سو یہاں داخلہ ممنوع سمجھو۔ وہ سمجھاتے ہوئے اب اندرونی زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زینوں کے ساتھ والی دیوار پہ مختلف پینٹنگز ٹنگی تھیں۔ تم یہاں آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ زینیا حاکم کا پہلا سوال۔ نہیں جی، میں تو باہر سڑک پہ جھگی لگا کر رہتی ہوں۔ اس کی خوبیوں میں ایک اور خوبی، وہ سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی۔
میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں، شیزل یہاں سب کو جانتی ہے، یہاں کے سارے لوگ میرے لیے آئینہ ہیں، تم یہاں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھ سے مدد مانگ سکتی ہو۔ وہ اب بھی لکڑی کے نہ ختم ہونے والے زینوں پہ تھے۔ کیوں؟ کیا تم نے یہاں سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ اوپری منزل کے فرش کو چھوتی آخری سیڑھی پہ شیزل رک گئی، گھوم کر اس کو دیکھا۔ یہ مسیحا بننے کی لگن نہیں ہے، یہ خود شناسی ہے، مجھ سے بہتر تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ گھوم پھر کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے تو اس لیے مس زینب، وہ یہ نام لے کر جتا رہی تھی کہ کرنی اس نے اپنی ہے۔ اگر کبھی تمہیں کوئی مدد چاہیے ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، شاہ نے بے نیازی سے آفر دی گئی۔ زینیا نے اس سے 2 سیڑھیاں نیچے تھی، اس نے یہ 2 منزلیں بھی طے کیں اور عین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ 2 دراز قد لڑکیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، کیا تم نے سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ شیزل نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ میں وائبس پہ یقین رکھتی ہوں اور تمہاری وائبس کہتی ہیں تمہیں شیزل کی ضرورت ہے، مفت میں مدد نہیں کرتی میں ویسے۔ وہ ایک بار پھر گھوم کر آگے بڑھ گئی۔ میں 2 صورتوں میں مدد کرتی ہوں، پہلے کسی کو واقعی مدد کی ضرورت ہو، دوسری میری بغیر زیور والی ناک اونچی رہے۔ خیر یہ رہا تمہارا کمرہ۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوپری منزل پہ قطار میں بنے کئی کمرے تھے، بھوری لکڑی کے دروازے تھے۔ کیا تم میری روم میٹ ہو؟ زینیا نے ٹھہر کر پوچھا۔ شیزل نے ایک ادا سے نفی میں سر ہلایا۔ شیزل سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ زینیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی زینیا اندر آئی تو اس نے کمرے کی جو حالت دیکھی وہ کم از کم ایک پرفیکشنسٹ عورت کے لیے ناقابل معافی تھا۔ 2 سنگل بیڈ کمرے کے درمیان کونوں میں رکھے تھے جن کے اوپر دنیا جہاں کا گند پڑا تھا۔ ایک طرف بڑا سا اسپیکر رکھا تھا، کیسٹ، آڈیو سیڈیز اور کئی قسم کی میوزیکل انسٹرومنٹ یہاں سے وہاں بکھرے پڑے تھے۔ شاید اس کی روم میٹ میوزک کی شوقین تھی۔ دیواروں پہ جا بجا پوسٹرز لگے تھے جن میں کوئی لڑکی گٹار لیے کھڑی تھی تو کبھی مائک، شاید وہ اس کی روم میٹ ہی تھی۔ کمرے کا تفصیلی جائزہ لیتے اسی لمحے اس کا موبائل تھرتھرایا۔ کونے پہ ٹنگے بیگ سے فون نکال کر دیکھا، واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا، بالاج کی 10 مسڈ کالز لگی تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ خوش قسمتی سے وہ جس کمرے میں تھی اس کے ساتھ بالکنی کا دروازہ لگا کرتا تھا۔ لکڑی کا بھورا دروازہ پار کرتی وہ بالکنی میں چلی آئی۔ رات اتر آئی تھی۔ ہمسایہ گھر کی منظر پہ لگی بتیاں اس وقت زینیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ زینیا نے فوراً واٹس ایپ پہ بالاج کی چیٹ کھولی، اس کو کال ملانے لگی۔ پہلی بیل رد کی گئی، دوسری بیل بج بج کر تھک گئی، تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ 1 ہفتے کی دلہن کو جن الفاظ کی توقع تھی اس کے شوہر کے الفاظ اس کے بالکل برعکس تھے۔ فائنلی تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے، اتنی بری یادداشت تو نہیں تھی تمہاری، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو زینیا حاکم کا دل کیا تھا کہ کھری کھری سنا دے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیوں اور کس لیے اس نے سچائی کی جگہ صفائی دینی چاہی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بالاج، میں ذرا مصروف تھی۔ وہ ایک پل کو رکی، الفاظ مجتمع کیے۔ راستے میں شاید سگنل بھی نہیں تھے، اس نے اضافہ کیا۔ کون سا راستہ؟ بالاج فوراً الرٹ ہوا۔ اسلام آباد کا راستہ، اور کون سا؟ خیر آپ یہ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن پیچھے کرتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں، وہ تھک چکی تھی۔ بالاج کئی لمحے خاموش رہا، یوں جیسے اس کے الفاظ پروسیس نہ کر پایا ہو۔ تم میری اجازت کے بغیر اسلام آباد گئی کیسے؟ جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ ایک لفظ پہ زور دیا گیا۔ آپ مجھ سے مشورہ کیے بغیر سعودی عرب کیسے چلے گئے؟ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن عورت چاہے امیر ہو، چاہے غریب، چاہے کریئر وومن ہو، چاہے ہاؤس وائف، شادی کی شروعاتی دنوں میں وہ باؤنڈریز نہیں بنیادیں بناتی ہے۔ اور بنیادیں کیسے بنتی ہیں؟ محنت سے، لگن سے، جل کر، سہ کر۔ مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں بھول گئی۔ اس نے ماتھے کو چھوا، لہجے کو بہت کوشش سے نارمل رکھا۔ اماں نے کہا تھا عورت صبر کرتی ہے، اسے صبر کرنا تھا۔ بالاج مزید چند منٹ اس ہفتے میں زینیا کی تمام کوتاہیاں اسے یاد دلاتا رہا۔ چند میں اس کا شکوہ یہ تھا کہ زینیا اپنی ساس کے ساتھ زیادہ بولی کیوں نہیں؟ وہ شروع سے نہیں بولتی تھی، کیا شادی کے بعد اس کے اندر نئے سیل ڈلے تھے؟ جب بالاج کی بہن نے زینیا کے جوتوں کی تعریف کی تو زینیا نے وہ جوتے اسے کیوں نہیں دے دیے؟ بالاج کی بہن نے دن میں اس کی 10 چیزوں کی تعریف کی تھی، کیا سب کچھ اتار کر دے دے؟ وہ مزید بولتا اور اس کی غلطیاں گنواتا رہتا اگر زینیا اسے ٹوکتی نہیں۔ بالاج میں تھکی ہوئی ہوں، آپ مجھے مزید تھکا رہے ہیں، کیا آپ کی بیوی ایسا لہجہ ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ زینیا حاکم تھی، اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، وہ کسی بھی مرد کو اپنا بسمل کر سکتی تھی۔ بالاج بھی تھم گیا۔ چند پل زینیا اسے سفر کا احوال سناتی رہی، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے اپنی پکچرز بھیجو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی دیر بعد بولا تو لہجہ دھیما اور خوبصورت تھا۔ زینیا نے گہری سانس لی اور کال کے دوران ہی چند تصاویر اسے بھیج دیں۔ موبائل اسپیکر پہ ڈال دیا۔ بھیجی گئی تصاویر پہ نیلا ٹک لگا تھا، ساتھ ڈھیر سارے توصیفی کلمات۔ وہ مسکرائی تھی، دھیرے سے، نرمی سے۔ ساری تھکن اترنے لگی۔ شوہر کے کہے گئے چند توصیفی کلمات عورت کا موڈ اور زندگی دونوں بدل سکتے ہیں۔
چند مزید باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ اسی لمحے زینیا نے مڑ کر دیکھا، دروازے کی چوکھٹ پہ وہ کھڑی تھی، بازو سینے پہ باندھے، تیز نظروں سے زینیا کو دیکھتی ہوئی۔ اگر بوائے فرینڈ ہے تو اوقات میں رکھو، اور اگر شوہر ہے تو باؤنڈری بناؤ۔ زینیا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور بنیادوں کا کیا؟ سچ شکر کہ اس نے برا نہیں منایا۔ بنیادیں بھی وہیں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ ایکسپلین۔ سینے پہ بازو باندھے ایک لفظ بول کر زینیا نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ وہ تو تیار تھی، ہاتھ اٹھا کر بولتی وہ آگے آئی۔ دیکھو ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے، وہ کیا ہوئی؟ ہماری باؤنڈری۔ اب ہم گھر کی بنیاد بھی اسی باؤنڈری میں ڈالیں گے یا پھر پاس والے کسی پلاٹ پہ قبضہ کر لیں گے؟ اسی لیے بنیادیں وہاں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کہتی تھی، لیکن اس کے الفاظوں کے پیچھے ایک لمبا پیغام ضرور ہوتا تھا۔ ویسے میں نے اس سے زیادہ چیپ وضاحت کبھی نہیں سنی۔ زینیا نے نزاکت سے کندھے اچکائے۔ کسی کی برتری قبول کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک انٹیریئر ڈیزائنر اپنی بات اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا۔ اس نے بھی کندھوں سے بوجھ جھاڑا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا ویسے۔ الماری کی طرف بڑھتی زینیا نے لاپرواہی سے کہا۔ شیزل سانس لیتی تو آئیڈیاز جھڑ کر گرتے ہیں، لے لو یا چھوڑ دو، اسے گویا فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اور ہاں نیچے آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، وہ کہہ کر جانے لگی جب الماری کے بٹوا کیے کھڑی زینیا نے اسے پکارا۔ گلے میں گلٹی سے بھر کر معدوم ہوئی، تاثرات عجیب ہونے لگے۔ اور اگر باؤنڈریز کام نہ کریں اور اگر سب بیکار چلا جائے تو؟ شیزل تھم گئی۔ دروازے کے ہینڈل پہ اس کا ہاتھ سست ہوا۔ اگر باؤنڈریز کام نہ کریں، اگر تعلق اس کے بعد بھی گرو نہ کرے، تب بھی باؤنڈریز تمہیں پچھتاوے سے بچا لیں گی۔ تب صرف تعلق ٹوٹنے کا غم رہے گا۔ کاش اس وقت یہ کر لیتے، کاش یہاں یہ بولا ہوتا، یہ غم آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تعلق میں کوشش اہمیت رکھتی ہے، نتائج نہیں۔ وہ مڑے بغیر چلی گئی تھی اور زینیا حاکم کے پاس تمام سوالوں کے جواب آ چکے تھے، لیکن پہلی ملاقات میں اتنی زیادہ بات۔ زینیا کے اندر کی گمنام عورت نے سختی سے اسے ڈپتا تھا۔ اب یہ سامنے آئی تو بات نہیں کرنی، ہاں یہی ٹھیک ہے۔ اگلی صبح آسمان پہ سرمئی بادلوں کی ٹولیاں تھیں۔ اسلام آباد میں اکتوبر داخل ہو چکا تھا۔ نم حب زدہ ہواؤں کو الوداع اور جسم کو بھاتی پرسکون ٹھنڈی فضا کو خوش آمدید۔ زینیا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کی عقب میں 2 سنگل پلنگ تھے۔ گہرے جامنی رنگ کا سادہ اور کم کام والا لگھا پہنے، بالوں کی چٹیاں بنا لی، فیروزے کی لو کی جگہ آج کسی اور زیور نے لے لی تھی۔ صبح صادق سے اس وقت صبح کے 9 بجے تک وہ اپنے تمام کام کر چکی تھی۔ ناشتہ، اپنی الماری سیٹ، قریب بھی موجود تمام امارات کا جائزہ اور سب سے اہم اس گھر کی جائے فرار۔ کوئی نہ کوئی چور راستہ جو کہ اسے کچن میں ملا تھا۔ یہ کوئی پراپر کچن نہیں تھا، بنگلے کی عقبی لمبی سی گیلری میں نفاست اور کم جگہ میں سیٹ کی گئی ایک جگہ تھی جہاں زیادہ سامان، لوگ اور کھانا جمع ہو سکتا تھا۔ اور خوش قسمتی سے شیف ایک مرد تھا جس کے آنے جانے کے لیے گھر کے عقبی حصے میں ایک دروازہ تھا، ایک چور دروازہ۔ اس کی روم میٹ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، بس سونے کے لیے واپس آئی تھی۔ زینیا نے شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر لائٹ چلائے موبائل کی روشنی میں ہی سارے کام کیے تھے۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ نیچے آئی تو آنٹی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زینیا بھی اسی طرف چلی آئی اور یہاں اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ منظر جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ مہدی کمبیر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ بڑی ہی سنجیدگی سے آنٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ سبز رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا سلیکس پہنے ہوئے اس کی گردن میں ایک چین لٹک رہی تھی۔ بازو پہ پلسٹر چڑھا تھا، وہ کافی کمزور لگتا تھا۔ جس دوسری چیز نے زینیا کی توجہ گھیری تھی وہ پھول تھے، سرخ رنگ کے پھولوں کا بوکے جو آنٹی کے سامنے رکھا تھا، اور ایک کیکٹس کا گملہ جو مہدی نے اپنے ساتھ والی چھوٹی سی میز پہ رکھا ہوا تھا۔ زینیا چند لمحے یوں ہی چوکھٹ میں کھڑی رہی، یہاں تک کہ مہدی کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ مسکرایا، سادہ پرخلوص مسکراہٹ۔ البتہ آنٹی کی موجودگی میں اسے مخاطب نہیں کیا، ہاں بس اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ ہیلو زینیا حاکم، وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی بے آواز بڑبڑایا۔ ہیلو ویئرڈو، اس کے لب بھی بے آواز تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور بس۔ پھر وہ آنٹی کی طرف مڑا۔ آنٹی مجھے اکیڈمی جانا تھا، آپ مجھے راستہ بتا سکتی ہیں؟ مہدی وہیں جا رہا ہے، جاؤ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور ایک بات، تمہاری کلاسز شام میں ہوں گی 5 سے 8، اس وقت تم بس ماحول اور جگہ دیکھاؤ۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا۔ زینیا بھی کہتی کہ میں مینیج کر لوں گی۔ مہدی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ زینیا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آنٹی کو کوئی کال آ گئی تھی، وہ مہدی کو اپنائیت والی مسکراہٹ سے دیکھتی باہر نکل گئی تھیں۔ چاروں نہ چار زینیا حاکم کو مہدی کے ساتھ جانا پڑا۔ گملہ بھی ان کا ہم سفر رہا۔ گھر سے سڑک تک آتے ہوئے ان دونوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اپنی گاڑی کے قریب جاتے مہدی نے رک کر گملہ اس کی جانب بڑھایا۔ تم جیسے کانٹے کے لیے ایک کانٹا، ویلکم ٹو اسلام آباد۔ گیلی سڑک، اطراف کے گھروں سے جھانکتے درختوں کے سامنے مہدی نے اسے ایک گفٹ دینا چاہا۔ کاش آپ کا تعاقب کار آپ کو مار دیتا اور میری جان چھوٹ جاتی، وہ کوفت سے بڑبڑائی۔ میں یوں کسی سے گفٹ نہیں لیتی، اور گفٹ میں کانٹے تو ہرگز نہیں، اس نے گویا جھرجھری لی۔ پھول لاتا تو تم کہتی، آپ کب بڑے ہوں گے مسٹر کمبیر؟ میں زینیا حاکم ہوں، مجھے تو کانٹے پسند ہے،
وہ ہو بہو اس کے انداز میں بولا تو زینیا کا دل کیا اسے مار گلا کے پہاڑوں سے نیچے دھکا دے۔ وہ ضبط کیے کشادہ سڑک پہ چلتی رہی۔ کاش وہ آپ کو واقعی مار دیتا۔ اس نے گویا یہی جواب رٹ رکھا تھا۔ مہدی مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ اور میں تمہیں تمہاری منزل پہ چھوڑاؤں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، گملہ اپ کی گاڑی کے اوپر رکھا تھا۔ بیچارے کے پاس کام کرنے کو اب ایک ہی ہاتھ جو تھا۔ میں زینیا حاکم ہوں، چلتے پھرتے کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ جاتی۔ مہدی نے گہری سانس بھر کر گاڑی کا دروازہ بند کیا، اپنا پودا واپس اٹھا لیا۔ تم گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، لیکن میں جو تمہارے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں۔ آؤ، ویسے بھی اکیڈمی دور نہیں ہے۔ اس نے زینیا کے ساتھ قدم بڑھائے، گملہ اب بھی ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں لمبی گلی سے نکل رہے تھے۔ آگے مین روڈ آتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اسلام آباد کیسا لگا؟ بہت خاموش، 2 لفظی جواب۔ تم میرے شہر کے بارے میں صرف 2 لفظ کہہ رہی ہو۔ یہ شہر ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی شان میں کتابیں لکھی جائیں۔ لو جی، ہو گئی اسلام آباد کی محبت ہرٹ۔ زینیا اطراف میں دیکھتی چلتی رہی، دماغ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ کم از کم میں نے 2 لفظ تو کہے، آپ نے تو میرے شہر کے لیے کچھ نہیں کہا۔ وہ سادہ لہجے میں بولی، مجھے تمہارے شہر کا سن سیٹ بہت پسند ہے۔ مہدی نے تبصرہ کیا۔ بادل اب سیاہ سے سرمئی ہو رہے تھے، ہلکی ہلکی دھوپ اب بادلوں کو چیر کر باہر آنے لگی تھی۔ وہ دونوں اب مین روڈ کی اطراف میں چل رہے تھے، سڑکوں پہ زیادہ رش نہیں تھا۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہو گئی۔ اس کا انداز بوجھل تھا۔ خوش ہو؟ وہ دونوں ذرا ذرا سے فاصلے پہ چل رہے تھے، ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان سڑک پہ کوئی اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی۔ خوشی کیا ہے؟ تم، یک لفظی جواب۔ میں کون ہوں؟ الجھا ہوا سوال۔ یہ تو تمہیں بتانا ہوگا، میں نے اس روز ساحل پہ کہا تھا۔ تعارف قرض رہا، کیا تم میرا مطلب نہیں سمجھی تھی؟ زینیا نے کندھے اچکائے۔ میں جانتی تھی یہ کوئی عام تعارف نہیں ہے، موٹیویشنل اسپیکر کچھ کھوج چکے ہیں۔ اس کی بات پہ مہدی دھیرے سے مسکرایا۔ تو پھر کیا شروع کریں؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، مجھے سمجھنے دیں۔ پھر کیا خیال ہے، شروع کریں؟ اب کہ مہدی زور سے ہنسا تھا، زینیا بھی سر جھکا کر مسکرائی۔ ظاہر ہے راز دو گے تو راز دیے جائیں گے۔ 5 منٹ میں ہی وہ دونوں اکیڈمی آ گئے تھے۔ مہدی نے گملہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھایا۔ ایک کانٹے کے لیے دوسرا کانٹا قبول کرے میڈم۔ زینیا نے اس کے ہاتھ سے گملہ لے لیا۔ میں تحفے نہیں لیتی مسٹر کمبیر، یہ صرف اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ تمہارا ہم شکل ہے۔ مہدی نے غیر سنجیدگی سے جملہ مکمل کیا۔ زینیا البتہ سنجیدہ رہی۔ کیونکہ آپ کا بازو زخمی ہے، اگلی بار آئیں گے تو واپس کر دوں گی۔ اس نے جملہ مکمل کیا۔ مہدی سر کو ہلکی سی جنبش دیتا اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا جب زینیا کی آواز پہ رک گیا۔ آپ میرے ساتھ اندر نہیں جائیں گے؟ میں پہلے ہی دن خود کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتی۔ آئندہ بھی آپ میرے ساتھ یا میرے آس پاس نہیں رہیں گے، اوکے؟ وہ سنجیدہ تھی، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ غیر شہر کا پانی بھی غیر تھا، یہ تو پھر ایک مرد تھا۔ مہدی بغیر برا مانے الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کم از کم وہ نا کو انا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بس اسے نئی نئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ سیاہ بڑے سے گیٹ کو پار کرتی ہوئی زینیا اندر گئی، پھر رکی۔ آئندہ آنٹی کے گھر بھی بہت کم چکر لگائیے گا۔ آج وہ اتفاق سمجھ رہی ہیں، کل وہ مجھے مشکوک سمجھیں گی، اور میں اپنی شادی شدہ زندگی میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ بے فکر رہو زینیا حاکم، میں اگر تمہارے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں تو تمہاری خاطر کہیں سے بھی اپنے قدم روک سکتا ہوں۔ اس شہر میں اپنے قیام کے دوران یہ بات یاد رکھنا کہ مہدی کمبیر کی وجہ سے کبھی کوئی تم پہ بات نہیں کرے گا۔ وہ رکا، سنجیدہ سبز آنکھوں نے سنہری آنکھوں کو دیکھا۔ وہ چند منٹ کے دوران 3 دفعہ حدود قائم کر چکی تھی، یعنی وہ بس پریکٹس کر رہی تھی، عمل کہیں اور کرنا تھا۔ تعارف قرض رہا، جتا کر وہ کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ زینیا بھی اندر کی اور بڑھ گئی۔ آخر یہ تعارف کب ہونا تھا؟ چچا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے ان کی پسند کے لڑکے سے باندھ دے۔ ان کو قبول کرنا چاہیے کہ اب وہ ایک معذور مرد ہے اور میں ٹانگوں پہ کھڑی لڑکی۔ ان کا مستقبل ویل چیئر ہے اور میرا مستقبل ریس۔ کیوں وہ میرے پیروں میں زنجیر باندھ رہے ہیں؟ کیوں وہ قبول نہیں کر لیتے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اپنی مرضی کے گھر میں رہوں گی؟ کیوں گیس کیوں؟ مقصود کمبیر لون کی گھاس پہ سجی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس انیسہ بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتی ہوئی، بار بار انگلیوں کو مروڑتی ہوئی۔ مقصود غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یک ٹک خاموشی۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ سنا تم نے مہدی کے لیے انکار کر دیا؟ انیسہ نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ تصحیح کریں چچا، میں نے نہیں، اس نے میرے لیے انکار کیا ہے، میری بےزتی کی ہے۔ آنکھوں میں آئے نادیدہ آنسو پونچھے گئے۔ یعنی اپنی اسٹڈی میں بلوا کر اس کے گلٹس، ماضی اور اس کے باپ کی غلطیوں کے ہر جانے کے طور پہ اس سے انکار کروانا؟ واقعی انکار ہوا؟ انیسہ نے چونک کر انہیں دیکھا، یعنی وہ اتنے بے خبر نہیں تھے۔ کئی لمحے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ میں نہیں جانتی آپ کو کس نے کیا کہا ہے، لیکن وہ شخص مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہے، اور اب اگر اس کا انکار اقرار میں بدلا تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ مقصود اب تک سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے انکار کیا، اب وہی اقرار بھی کرے گا، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی اس گھر میں کسی ایک کو بھی پرواہ نہیں۔ شادی تمہاری وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔
انیسہ نے بھری بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے باپ نہیں ہیں چچا، میرے لیے فیصلے لینے والا زندہ ہے، اس کا فیصلہ سنو، پھر تمہیں میرا فیصلہ ہی مناسب لگے گا۔ سازش کی بو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ انیسہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اگلے چند پلوں میں وہ راہداری میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل کو کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ بختیار کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا سے کانپ گئے، بس کوئی سازش نہ ہو۔ وہ اپنے بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ انیسہ کو دیکھ کر کتاب سینے پہ رکھتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب چلی آئی، بیڈ کی پائنیتی پہ بیٹھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا، پیٹر کا لانا چاہتا ہے، اس نے اسلام قبول کر لینے کی حامی بھی بھری ہے۔ وہ رکی، سنجیدہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتے مقصود کو دیکھا۔ وہ بہت اچھا ہے ابا، بہت زیادہ، مہدی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیس؟ دو لفظی استفسار پہ انیسہ کو اپنی دنیا برف ہوتی محسوس ہوئی۔ مہدی سے تمہارا پیچھا میں نے چھڑوا دیا نا، اب تمہارے لیے بیسٹ چنا ہے، امید ہے تمہیں میرا فیصلہ پسند آئے گا۔ انیسہ کئی لمحے کے لیے سانس تک نہیں لے سکی، وہ بے یقینی سے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی، نگاہیں شوقی تھیں، دل زخمی، وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ ابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، وہ تہی دامن تھی۔ مہدی تو اب ہرگز اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا، اور کیس؟ وہ دیکھتا تو جان جاتی تھی وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا انیسہ، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں مہدی کے ساتھ نہیں رہنا تھا، میں نے مان لیا، اب تم۔ کیونکہ مجھے پیٹر کے ساتھ رہنا تھا ابا، وہ بلند آواز میں انہیں ٹوک گئی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں بیسٹ دوں گا۔ سرد آنکھوں اور صفاق لہجے میں کہی ہوئی یہ چند الفاظ انیسہ کو یاد دہانی کروا گئے کہ اب چیزیں اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل چکی تھیں۔ محبت سے دیے چند دلاسے عورت کی زندگی یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ گوادر کے گورنمنٹ کالج میں آدھی چھٹی کی بیل بج چکی تھی۔ کچھ لڑکیاں کینٹین میں بیٹھی چاٹ اور سموسے سے انصاف کر رہی تھیں اور کچھ اس وقت بھی کتابوں پہ جھکی تھیں۔ کونج حاکم اپنی کلاس میں تھی، سفید وردی کے ساتھ گلابی دوپٹہ پہنے، اس کے پیروں میں سفید سنیکرز تھے، بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی، دھلا دھلایا چہرہ بیزار تھا، رنگت کملائی ہوئی تھی۔ آج اس کی دوست نہیں آئی تھی، اور جس دن کلاس میں آپ کی دوست نہ آئی ہو اس دن کلاس کم ماتم گاز زیادہ لگتی تھی۔ وہ بیزاری سے چہرہ یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ دفتن اس کے ساتھ والے ڈیسک پہ فریا آ کر بیٹھی۔ آج اس کی کزن بھی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ساتھ بیٹھی، سونیا بشیر۔ کونج پرتکلف سا مسکرائی۔ ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں کونج، اس نے آتی بات کا آغاز کیا۔ فرحین تمہاری وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جب تک تمہیں نہیں منا لیتی وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ کیا تم اب بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ ایسے انداز میں کہہ رہی تھی کہ کونج سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو فوراً معاف کر دیتے ہیں، ہر زیادتی، ہر تذلیل۔ دیکھو کونج، اب بس بات ختم کرو۔ سونیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ فریا اور فرحین دل کی بری نہیں ہے۔ اس دن جب تم نے کیمسٹری کا پریکٹیکل نہیں کیا تھا، تمہاری دوستوں نے بھی جب تمہارا ساتھ چھوڑا تب یہی دونوں تمہارے ساتھ کھڑی تھیں۔ کیا ایک چھوٹی سی بات پہ تم ان دونوں کو معاف نہیں کر سکتی؟ معافی مانگنے اور معاف کروانے میں فرق ہوتا ہے، کاش انہیں کوئی بتائے۔ میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، وہ خوش اسلوبی سے بولی تو فریا اور سونیا بھی ممنونیت سے اسے دیکھنے لگیں۔ اسی لمحے فریا نے اپنا موبائل نکالا اور سیلفی کے لیے پوز بنایا۔ پوز کرو کونج، یہ تصویر میں فرحین کو بھیجوں گی۔ وہ جس گھرانے سے تھی وہاں یوں اپنی تصاویر دوستوں کے ساتھ بانٹنے کا رواج نہیں تھا، لیکن ابھی تک کونج حاکم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نہ بول دینے سے سانس کی ڈور نہیں ٹوٹ جاتی۔ چاروں نہ چار اسے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے میں دیکھنا پڑا۔ چند ایک تصاویر لے کر ان دونوں نے گروپ میں بھیج دیا، اور اب کہ وہ ایک بار پھر کونج کی طرف متوجہ تھیں۔ بور ہو رہی ہو نا؟ فریا اپنی آیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں بھی بہت بور ہو رہی تھی، سوچا تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں، باقی کلاس کا تو پتہ ہے تمہیں بالکل بھی ہمارے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔ کونج کو برا لگا تھا، یوں کلاس کی لڑکیوں کے بارے میں گوسپ کرنا، کم از کم وہ ایسی نہیں تھی، لیکن اسے وہ چپ بھی نہ کروا سکی، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے کونج، تم فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ سونیا کے سوال پہ اس نے کندھے اچکائے۔ میں یوٹیوب وغیرہ دیکھ لیتی ہوں یا پھر شاعری لکھتی اور پڑھتی ہوں، تم کیا کرتی ہو؟ سونیا اور فریحہ نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آگے کو ہوئیں۔ ہم دنیا کا سب سے حسین کام کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس پڑیں۔ کونج حاکم ناسمجھی سے انہیں دیکھے گئی۔ اور وہ کون سا کام ہے؟ اس کے چہرے پہ ناسمجھی تھی۔ فریحہ اور سونیا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر رازداری سے آگے کو ہوئیں۔ ہم دونوں فیس بک پہ لڑکوں سے باتیں کرتے ہیں۔ کونج ہول کر پیچھے ہوئی جب سونیا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر قریب کیا۔ وہ لڑکے ہم سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں گفٹس لا کر دیتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان پہ ہمارا حکم چلتا ہے۔ وہ ہماری سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تم جوائن کرنا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، وہ اٹل انداز میں بولی۔ غیر مرد کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا، اس کی باتیں اچھی ہوں نہ ہوں، فریب ضرور ہوں گی۔ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ یا اللہ، تم لوگ ایسی کیسے کر سکتی ہو؟ کونج کو ان سے خوف آیا۔
اوہ کونچ، تم تو آج بھی اسی دور میں رہتی ہو. گرو اپ ہنی. آج کل کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ تم جس وین والے کے ساتھ آتی ہو، بات کرتی ہو، وہ بھی تو گناہ ہے. تم اکیڈمی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. اور ویسے بھی اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم بنا لیتے ہیں. دل کی خوشی، روح کی آزادی، یہ سب بھی تو ضروری ہے. دل کی خوشی، روح کی آزادی، یہ سب اس دنیا کا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو محدود عرصے کے لیے ہے. لیکن اگر دل کو مار کر، روح کو قید کر کے اللہ کے بتائے راستے پہ چلو تو ابدی خوشی ہے. مجھے تو وہی چاہیے. وہ سادہ سے لہجے میں بولی. واٹ ایور. فریا نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا. اسی پل گھنٹی بجی. آدھی چھٹی ختم ہو چکی تھی. لڑکیاں گراؤنڈ سے کلاس میں واپس آنے لگی تھیں. کچھ ہی پل میں کلاس بھرنے لگی. قریباً 2 گھنٹے بعد چھٹی کے وقت کونج دروازے سے باہر جا رہی تھی. جب فریا ہانپتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی، اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا. کونج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی. ساتھ موبائل کی روشنی بڑھا کر چند پیغامات اس کی آنکھوں کے آگے کیے. کوئی انسٹاگرام گروپ تھا جہاں کونج کی تصاویر پہ فصیح نامی لڑکے نے کچھ کہا تھا. کیا کبھی کسی نے تمہیں بتایا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ یکدم کونج کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ آواز کانوں تک سنائی دینے لگی. اگلا پیغام بھی کچھ ایسا ہی تھا. تم جب مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں. لڑکی تم تو ایک معجزہ ہو. اب کی کونج کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی. اسے برا لگا تھا اس کی تصاویر یوں گروپ میں بھیجی گئیں، لیکن اچھا لگا تھا یوں کسی نے توصیفی کلمات کہے. اسے برا کم اور اچھا زیادہ لگا تھا. عجیب احساس تھا، عجیب سرور تھا. اپنی تعریف بھلا کسے پسند نہیں ہوتی. دیکھا کونج، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا. اگر تم کہو تو میں اسے تمہارا نمبر دے دوں. فریحہ نے اس کی سب سے بڑی ہمدرد بننے کی کوشش کی. اگر اس کی زندگی پیاری نہیں ہے تو اس کا نمبر مجھے دے دو. عشرت منصور کی آواز پہ فریحہ نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ ان کے بالکل پاس کھڑی تھی، تیکھی نگاہوں سے کونج اور کبھی فریحہ کو دیکھتی ہوئی. میں اس لڑکے کا نمبر کونج کے منگیتر کو دے دوں گی اور پھر تم سب اس کے سوئم کی تیاری کرنا. وہ دھیمی آواز میں غرا رہی تھی. آئندہ تم لوگ مجھے کونج کے قریب نہ نظر آؤ. وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی. ساتھ ہی بت بنی کونج کا ہاتھ پکڑے وہ اسے بس کی جانب کھینچتی ہوئی لے کر جانے لگی. ہر بار تمہیں فیور دینے کے لیے میں نہیں آؤں گی. اپنے لیے کھڑے ہونا سیکھو، اور خبردار جو تم نے اس لڑکے سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی. نہ وہ دوست تھی نہ ساتھی، لیکن وقت پڑنے پہ دونوں بن جایا کرتی تھی. کونج گم سم سی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی. وہ حال میں نہیں لگتی تھی. اسے ماضی کا غم بھول رہا تھا. ذہن میں اب بھی ایک ہی سطر گونج رہی تھی. کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا ہے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ رات اسلام آباد کے سر پہ سوار ہوئی تو دفاتر بند ہونے لگے. فوڈ پوائنٹس اور کیفیز کا رش بڑھنے لگا. سارے دن کی تھکن ایک کافی ہی اتار سکتی تھی. آفس کے بد مزہ کھانے کی کڑواہٹ اسٹریٹ فوڈز ہی ختم کر سکتے تھے. سرسبز درختوں اور بھری بھری گھاس والے ایک پارک کا رخ کرو تو چڑھتی ہوئی رات میں بہتی ہوا کے درمیان ایک شخص متوازن چال چلتا دکھائی دے گا. اس کے ہاتھ میں سفید پھولوں کا بکے تھا اور ہاتھ میں گفٹ بیگ. تھوڑی دور پارک میں چلنے کے بعد وہ ایک سنگی بینچ پہ آ بیٹھے. بال قلموں سے سفید، کنتے ڈھیلے چھوڑے بختیار کمبیر کسی کا انتظار کر رہے تھے. اگلے چند لمحوں میں وہ شخص آتا دکھائی دیا جس کا انتظار تھا. بختیار نم آنکھوں سے اسے اپنے قریب آتے دیکھتے رہے. اس حادثے میں اپنا سارا خاندان کھو دینے کے بعد ان کے پاس یہی تو 4 بچے تھے جنہیں وہ اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے. قیس، مہدی، انیسہ، میرا. انہیں انیسہ سے بھی زیادہ محبت قیس سے تھی. وہ پراعتماد چال چلتا ہوا ان کے قریب آ کر رکا. سرمئی ٹریک سوٹ، ہاتھوں میں پانی کی بوتل، جاگنگ شوز، آرام دہ ہولیا. وہ جاذب نظر لگ رہا تھا. آنکھیں سپاٹ تھیں، گویا جذبات کا گزر ہی نہ ہوا ہو. سفید پھولوں کا بکے ایک طرف کرتے ہوئے اس نے اپنے لیے جگہ بنائی، ساتھ ساتھ اپنی پانی کی بوتل کے لیے بھی. چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے. قیس چہل قدمی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا اور بختیار اسے. تم سے کتنی محبت کرتا ہوں جانتے ہو نا؟ وہ دھیمی آواز میں اسے پکار بیٹھے. ہمیں بات کرنی تھی تو گھر پہ بھی ہو سکتی تھی. یوں 10 لوگوں کے درمیان بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اور میں بچہ نہیں رہا. آپ کو مجھے ہیری پوٹر کی کتاب گفٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس نے گفٹ کھولا تک نہیں. پھر اسے کیسے معلوم ہوا؟ گھر میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کی باتوں پہ تمہیں مجھ سے زیادہ اعتبار ہے. ہم دونوں کے درمیان اتنے فاصلے کب آ گئی قیس؟ وہ آزردہ لگتے تھے. میں نے اعتبار کیا ہوتا تو یوں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا. مجھے اپنے حصے کی کہانی سنائیں چچا. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میرے خاندان کی جڑیں کھوکھلی کریں؟ وہ اب بھی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا. قصداً شاید. بختیار نے گہری سانس لی اور سب کہہ دینے کا فیصلہ کیا. پارک کی سفید لائٹس مدھم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ اسٹڈی کی زرد بتیوں میں تبدیل ہو گئیں. سنگی بینچ نرم صوفے میں تبدیل ہو گئی. گھنگریالے بالوں والے مرد کی جگہ اب سبز آنکھوں والا مرد بیٹھا تھا. آس پاس کھڑے درخت جھڑ کر گرے. مضبوط دیواروں نے اپنی جگہ بنائی. اور اسی دوران بختیار اپنے سامنے بیٹھے مہدی کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. مہدی بھی سنجیدہ تھا. کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، جب انیسہ پیدا ہوئی تھی تب تمہارے ابا نے اسے تمہارے لیے مانگ لیا تھا. وہ متانت سے کہہ رہے تھے. گو کہ تمہاری غیر ملکی ماں اس رشتے پہ راضی نہیں تھی. اس کے نزدیک یہ جہالت تھی.
ہمارے نزدیک رسم اس نے سخت مخالفت کی، لیکن پھر بھی یہ رشتہ قائم رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ مہدی نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا، بختیار نے اضافہ کیا۔ اب مجھے بتاؤ مہدی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہرہ وہ میری منگیتر ہے، میری عورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، ایک پل کو بختیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کہ اسے بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ ہاں، وہ اس خاندان کے باقی افراد جتنا ذہین اعلیٰ عقل کا مالک نہیں تھا، لیکن ایک مرد دوسرے کی نظر پہچان لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں سوال میرے چاہنے کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ بختیار آگے کو ہوئے، ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے بیسٹ چاہیے ہوتا ہے مہدی۔ تم میرے بھتیجے ہو، شریف، لائق، قابل، لیکن تم بیسٹ نہیں ہو۔ کیونکہ بیسٹ تو کیسے نا؟ مہدی نے کہتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں تو مر کر بھی اس پہ گیو اپ نہیں کرنے والا۔ اب بیسٹ ہوں یا پھر نالائق، یہی ہوں، اور انیسہ میری منگیتر ہے۔ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب اس کے بارے میں صرف میں سوچوں گا۔ لیکن میں نے اس کے بارے میں کچھ بہت مختلف سوچ رکھا ہے، یقیناً وہ تم نہیں ہو۔ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ مہدی، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تم بھی اپنے باپ کی طرح فیملی ریکر کہلاؤ گے۔ اپنے باپ کے ذکر پہ مہدی کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، گردن کی نسیں ابھر آئیں، دل میں ایسا کرب اٹھا تھا کہ الامان، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اسے عادت تھی تمام الزام اپنے سر لے لینے کی، چپ چاپ خاموشی سے سارے گلٹ اپنے دل میں رکھ لینے کی۔ بختیار اب بھی کہہ رہے تھے، سرور نے اگر اپنی منگیتر کو چھوڑ تمہاری فرنگی ماں کو نہ بیایا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اس کی وجہ سے ہماری بہن، ہماری آمنہ کو کئی سال تک ہمارے گھر میں رہنا پڑا۔ شوہر کے ہوتے بھی وہ ہمارے گھر میں پڑی رہی، کیونکہ اس کا شوہر اپنی بہن کا بدلہ لے رہا تھا۔ کیا تم نے میری بہن کی تکلیف دیکھی؟ ان کا لہجہ الزام دے رہا تھا۔ کیا تم نے وہ دن دیکھے جب میری بہن سے اس کا 2 ماہ کا بیٹا چھین لیا گیا اور وہ ساری رات روتی رہتی تھی؟ اب کہ ان کا لہجہ بھاری ہوا تھا، لیکن وہ خاموش ہرگز نہ ہوئے۔ تمہارے باپ نے ہمارے گھر کو توڑا، ہماری بہن کو ذلیل کروایا، صرف اور صرف ایک عورت کی خاطر، تمہاری سبز آنکھوں والی ماں کی خاطر۔ کیا تم اب بھی وہی کرنا چاہتے ہو؟ مہدی نے گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا، گردن اب بھی پوری طرح اٹھا نہیں سکا تھا۔ ابا نے اپنی منگیتر کو چھوڑا نہیں تھا، ابا دوسری شادی کرے تھے، لیکن وہ لوگ مانے ہی نہیں۔ وہ لوگ چاہتے تھے میری ماں کو طلاق دی جائے، کیونکہ پہلی بیوی صرف اور صرف خاندان سے ہوتی ہے۔ ابا غلط نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، اچھا کیا۔ ابا نے گھر نہیں توڑا، ابا نے بس محبت کی شادی کی تھی، جو کہ ان کا حق تھا۔ میرے ابا نے کبھی گھر نہیں توڑے۔ وہ کہنا یہی چاہتا تھا، لیکن الفاظ حلق سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ خالی نظروں سے اپنے چچا کو دیکھے گیا۔ میں انیسہ خوش رکھوں گا، مجھے ایک موقع دیں۔ وہ بس یہی الفاظ گھسیٹ سکا۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ خوش نہ رہنا چاہوں تو؟ اپنے عقب سے آتی اس آواز میں مہدی تھم گیا۔ اسے بے اختیار ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ انیسہ بختیار کمبیر، اس کی بچپن کی منگیتر، اسے ڈس آن کر رہی تھی۔ مہدی کا دل ایک چناکے سے ٹوٹا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، آزادی چاہیے مجھے، تم سے اور اس سڑے ہوئے تعلق سے۔ مہدی نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ہر بار جب اسے دیکھتا تھا تو اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ یہ لڑکی اتنی غیر کب ہو گئی؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مہدی میری جان چھوڑ دو۔ ہمارے خاندان کو جتنا ڈیمیج تمہارے ابا نے دیا ہے، اب تم اس کی بھرپائی کرو گے۔ والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی ہوتی ہے۔ تیار رہو مہدی سرور کمبیر۔ اس سارے وقت میں بختیار خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ مہدی انیسہ سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے انیسہ پہ زبردستی کی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ وہ اگر نہ کہہ رہی تھی تو مہدی نہ سمجھتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر انیسہ کو دیکھا اور پھر بختیار کو۔ تم صحیح کہتی ہو انیسہ، والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی ہوتی ہے۔ تمہارا وقت بھی آئے گا جلد، انشاءاللہ۔ میری طرف سے آج سے تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا تم آزاد نہیں ہو۔ وارننگ، تنبیہ، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ چلا گیا تو انیسہ نے بختیار کو دیکھا۔ وہ بھی سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں آزاد ہوں نا ابا، اب کوئی مہدی کمبیر نہیں ہوگا نا، ہے نا؟ وہ تسلی چاہتی تھی۔ بختیار مسکرائے۔ اب کوئی مہدی کمبیر نہیں ہوگا، انہوں نے دلاسا دیا، کیونکہ اب کیس کمبیر ہوگا۔ آخری الفاظ انہوں نے بس دل میں کہے تھے۔ انیسہ کے دل کو تسلی سی ہونے لگی، اب اس کے اور پیٹر کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ زبردست۔ ماضی کی کتاب بند کر کے حال میں آؤ تو کیس چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے بختیار کی ساری رودات سن رہا تھا، بلکہ سن چکا تھا۔ اب تو بس وہ گردن جھکائے ہوئے تھا۔ کیس نے دھیرے سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ غلط نہیں ہیں چچا، الفاظ تھے کہ امرت۔ بختیار نے شاکی انداز میں گردن اٹھائی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے بیسٹ سوچتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں منگنی شدہ ہوں، اور میں اس لڑکی کو سوائے وفاداری کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ کیا آپ ایک واحد چیز بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں؟ مرد 2 شادیاں کرتے ہیں کیس، مردوں کے لیے گنجائش نکل آتی ہے۔ ان کا انداز ملتجی ہوا۔ میں کوئی گنجائش نہیں نکالنا چاہتا۔ اس عورت نے میرے نام کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، میرا بھی کچھ فرض ہے۔ آپ لوگ میرا خاندان ہے، لیکن کوئی بھی کبھی بھی اسے تکلیف دینے کا سوچے گا بھی
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में सफाकियत थी। बख्तियार के कंधे ढीले पड़ गए, उम्मीदें बह गईं। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था कैस इंसानों पे एतबार नहीं करता था, आप पे किया था। अब दोबारा उसी एतबार के करने को वक्त लगेगा। कैस मैं घर जाएं चचा, बहुत देर हो चुकी है। वो उनकी बात काट कर बोला। बख्तियार बेबसी से लब काटते रह गए। जानते थे अब कुछ भी कहना, बोलना और सुनना बेकार था। वो बग़ैर उनकी तरफ देखे बस ट्रैक पे भागते लोगों को देखता रहा, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ना हो। अच्छा जी, इस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और सारी जो कन्फ्यूजन थी ना कि कैस है वो अब्दुल्ला कैसे है, तो वो सारा क्लियर हो गया। जो माजी में जो बातें हमें कह रही थी कि ये अब्दुल्ला है, वो क्लियर हो गई। और मुझे अब मेहदी पे तरस आ रहा है यार। उसकी कितनी बुरी चचा है, उसके कितने बुरे मंगेतर है, और उसके मामा बाबा भी नहीं, और उसकी बहन भी उसे छोड़ कर चली गई और अब कहती है तुम मेरे पास आओ। कितनी बदतमीज़ बहन है। तुम मेरे पास आओ तब मैं तुम्हारे पास आऊँगी। कितनी ये क्या अनाज़ेदा जाती है। मुझे मेहदी गलत नहीं लग रहा अगर वो कहते हैं ना कि तुम इस्लामाबाद आओ, क्योंकि उसने भी तो अपनी मर्ज़ी की थी ना। और उसका हस्बैंड भी उसको कितनी वो तंग करता है, टॉन्ट मारता है ना। तो मुझे तो मेहदी पे सिर्फ तरस ही आ रहा है और प्यार आ रहा है बेचारे पे। और हर कोई उसको यूज़ कर रहा है और वो किसी को कुछ कहता भी नहीं है। हर वक्त कैस उसको पता नहीं टॉन्ट मारता रहता है, उसका चचा भी, अनीसा भी। उससे कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन अब इतना भी क्या गलत हुआ हो कि उसको छोड़ ही नहीं रहे। हर टाइम कहते तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, बेचारा। और कैस जो अब मंगेतर कर रहे हैं उसकी मंगेतर की तो शादी भी हो गई। शेम बेचारा। और करो ना, और तुम तंग करो ना, ऐसे ही होता है। बहुत अच्छा हुआ है। मुझे तो उस टाइम का इंतज़ार है जब कैस को पता चलेगा कि ज़ीनिया बेगम किसी की बेगम बन चुकी है तब सही सुकून आएगा। और अनीसा बेचारी रह गई, मेहदी से भी गई, कैस से भी गई। और यार एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, ज़ीनिया आपको कुछ अजीब नहीं लग रही? हाँ ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है, वो ना कह लेती है, वो अपने हक़ के लिए बोलती है, सब सही है। और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा लाइक है, समझदार है, तो ये तो अच्छी चीज़ें थी। लेकिन ये ज़रिए, अगर मुझे नॉवेल्स की समझ नहीं आती, अगर किसी लड़की को ना बहुत संजीदा बनाते हैं तो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और मैच्योर बनाते हैं तो उसको बोरिंग बना देते हैं। या फिर अगर किसी को बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाते हैं, फ़नी सा बनाते हैं, तो उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें साथ भी तो हो सकती हैं। बंदा बहुत समझदार भी हो सकता है और उसके साथ साथ फ़नी भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। अब ये सबसे मिल रही है, इसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। भाई इमोशंस तो इतने ज़रूरी होते हैं, इमोशनल तो बंदा हो ही जाता है। अब इसमें समझदारी और ज़हानत और वो चीज़ें तो नहीं आती। और एक चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी ज़ीनिया की कि वो जो शेज़ल नाम था ना, वो उसको हाथ मिला रही है और इसने उसको हाथ ही नहीं मिलाया कि मेरा नाम ज़ैनब नहीं ज़ीनिया है। उधर ही उसको एटीट्यूड दिखा के अंदर चली गई और ऐसे मुंह पे जवाब दे रही है। भाई ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है, एक अनजान लड़की है और अनजान लड़कियों से बंदा ऐसे थोड़ी मिलता है, एक सलाम ही दे देती। कितने आप सोचें कि एक लड़की आई है और आपने मुस्कुरा के उसको कहा है, उसका एक प्यारा सा नाम रखा है और उसको आप गाइड कर रहे हैं और अपना हाथ आपने आगे बढ़ाया है और वो हाथ मिलाए बगैर आगे चली जाए। कितना रूड है ये। और बलाज भी मुझे फ़िलहाल तो नॉर्मल ही लगा, इतना कोई बहुत बुरा भी नहीं लगा और बहुत अच्छा भी नहीं लगा। ज़ीनिया मुझे थोड़ी गलत लग रही है, वो जैसे कि अजीब लग रही है मुझे, मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही यार, सीधी जो बात है। और बलाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी बीवी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि एक नॉर्मल कैरेक्टर है ना, हर कोई बस मैं ही मैं हूँ, वो ऐसे बंदे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और बस ओवरऑल मुझे फ़िलहाल ज़ीनिया खटक रही है। कूंज थोड़ी सी बेवकूफ़ है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी बेवकूफ़ है, पर मुझे लगता है वो थोड़े धक्के शक्के खाएंगी तो सेट हो जाएगी। और देखते हैं आगे क्या होता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।